حضرت سلمہ کے خاوند کی دعا اور ہجرت۔ المومنین حضرت سلمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ صحابی کے نکاح میں تھی۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی، اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لے کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ نے کہا تم میرا کہنا مان لو گی؟ سلمہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ نے کہا تو میرے بعد تم نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی یا اللہ میرے بعد سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما، جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کا جس کا مفصل قصہ خود سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں کو بنی مغیرہ نے دیکھ لیا، انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو مگر اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دے؟ یہ شہر در شہر پھرے، یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاسد جو ابو سلمہ کے رشتے دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے مگر اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دے، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا؟ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا ہو گئے، خاوند تو مدینہ چلے گئے، اپنے میکے میں رہ گئے اور بیٹا اپنے ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی، اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی، نہ میں خاوند کے پاس جا سکی نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا بھائی نے مجھے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا جات بھائی نے سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا، انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینے کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ عثمان بن طلحہ مجھے ملے، مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خاوند کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے میری اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان جیسا زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بیٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بیٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہیں ہے۔ اس وقت ابو سلمہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت اور ارادہ سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہوتا تو تنہا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ ہجرت فرض ہو، اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں ہے۔